بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، سرکس کا کھیل شروع ہو گیا جی۔ سرکس جم گیا، گھوڑے، گدھے، بکری نما شیر اور شیر نما بکریاں، جوکر، خسرے، موٹر سائیکل سوار، موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلانے والے، کار چلانے والے، سب جو ہے نا اس وقت تیار بیٹھے ہیں کہ کس کو کب کیا کرنے کا حکم ملتا ہے وہ ایسا کرے۔ آج کل قریباً ہر روز میڈم مریم، میں تو نواز صاحبہ ہی کہتا ہوں، لوگ ایسی مریم صفدر کہتے ہیں، زیادتی ہے، جب وہ نہیں پسند کرتی تو کیوں آپ کہتے ہیں۔ اور جناب وہ بلاول زرداری اکٹھے ہی ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں، اور جس طرح بختاور کی شادی میں محترمہ نے جس جوش و خروش سے شرکت فرمائی، اس سے تو بالکل ایسے لگتا تھا کہ جیسے دونوں کے کوئی خاندانی رشتے طے ہونے جا رہے ہیں۔ اگر یہ اپوزیشن یعنی پی ڈی ایم یہ سمجھ رہی ہے کہ یوسف رضا گیلانی پہ اربوں روپیہ خرچ کر کے فرض کیا وہ اس کو سینٹ کا چیئرمین بھی بنا لے گی، تو بھی شاید ان کا اچھا وقت ابھی نہیں آیا۔ سیدھی بات ہے۔ دیکھیے جی، جہاں تک تعلق ہے نا زرداری اور نواز شریف کا، یہ دونوں گھاٹے کا سودا کرنے والے نہیں۔ زرداری تو ہرگز گھاٹے کا سودا کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تو وقتی ان پہ پریشر ہے، وقت کی ضرورت ہے، تو وہ ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اعتبار دونوں کو نہیں، دونوں جانتے ہیں جہاں جس کا موقع لگا اس نے ایسا دینا نا خنجر نیچے سے کہ بس کاٹ کے رکھ دینا سارا کچھ۔ اس لیے یہ مجھے تو یہ پروجیکٹ جو ہے نا ان کا، یہ جو ان کا سیاسی سنجوگ ہے، یہ خطرے میں دکھائی دیتا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ امپائر کیا سوچتے ہیں؟ میرا خیال ہے کسی سطح پہ جہاں ان کی قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، جس کو وہ گیٹ نمبر 12 کہتے ہیں اپنا شیخ رشید صاحب، ان لوگوں نے یہ تو بات طے کر لی ہے کہ عمران خان کو ملیں گے تو 5 سال ہی، کیونکہ یہ پیچھے سے نا پتہ نہیں نواز شریف کو کیوں انہوں نے 3 سال میں فارغ کر دیا۔ یہ ایسا منصوبہ کوئی نہیں تھا، یہ تو حادثہ ہی ایک طرح سے ہو گیا کہ عدالت نے کچھ زیادہ ہی جو ہے مطلب وہ اپنے کیا میں اسے کہتا ہوں اپنے اس کا مظاہرہ کیا ہے اپنی طاقت کا۔ نہیں تو ایسی بات تو نہیں ہے۔ شاید یہی ایک گلٹ ہے جس نے پھر ان کو مجبور کیا کہ باقی جو دن قید کے یہ وہاں انگلینڈ میں گزاریں، جو ادھر والی پارٹیاں تھیں، اور ان کو انہوں نے بھیج دیا۔ ادروائز کیسے ممکن ہے؟ آپ جانتے ہیں پاکستان میں کس طرح فیصلے ہوتے ہیں، کون فیصلے کرتا ہے، بچوں والی باتیں ہیں صرف۔ نواز شریف کو اگر گورنمنٹ واپس بلانا چاہے تو بلا نہیں سکتی۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کیسے ممکن ہے؟ میں نہیں مانتا۔ خیر اینی ہاؤ، جناب والا خان صاحب جو ہے نا وہ اپنے وہی جو ان کا ایک مخصوص مزاج ہے، میں نہ مانوں، اور وہ جس طرح وہ غصہ کرتے ہیں اور بعض اکثر شاؤٹ بھی کرتے ہیں، یہ باتیں نا پسند نہیں ہیں ہمارے جو بڑے ہیں نا ان کو۔ وہ اس طرح کا ایٹیچیوڈ جو پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ٹھنڈے ہو کے لگے رہو برف میں، بس اپنا جھوٹا مقرر کرو۔ انہوں نے خان صاحب کو ریئلائز کرا دیا کہ جناب والا، جب آپ تشریف لائے تھے جو آپ کی حیثیت تب تھی وہ اب نہیں ہے۔ آپ کی پارٹی کے اندر بغاوت ہو چکی ہے، 30-40 بندے پنجاب میں بکے ہوئے ہیں، 15-16 بندے سینٹر میں بکے ہوئے ہیں، اور اب آپ اپنی مرضی سے انہیں اپنے ساتھ نہیں چلا سکتے۔
یہ دھماکہ تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. اس لیے نا ٹھنڈے ٹھار ہو کے ہماری جو گزارشات ہیں ان پہ غور کریں اور ان کو ساتھ لے کر ہی چلیں. ہم کو ہنگامہ رہی تو کرنا نہیں چاہتے، نہ کوئی 5 سال سے پہلے اور رونق لگانا چاہتے ہیں. اب ان کی کیا جو ہے وہ جو ہمارے بڑے ہیں ان کی کیا پلاننگ ہے. سچی بات یہ ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا مقابلہ کرنے کے لیے کیونکہ نواز شریف کا مجھے لگتا ہے معاملہ کچھ زیادہ ہی خراب کر دیا ہے ان کی صاحبزادی نے اس چکر میں، سیاستدان بننے کے چکر میں. یعنی جو وہ جتنی کوششیں تھیں نا میاں شہباز شریف کی، اور ایک دفعہ وہ پھر میدان میں چودھری صاحب کو لانے لگے تھے، لیکن لگتا ایسے ہے کہ فی الوقت میاں شہباز شریف نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ویٹ اینڈ سی. انہوں نے اپنے جو ذمہ داران ہیں ان کو یقین دلا دیا ہے کہ بھائی جان میری طرف سے تو ہاتھ کھڑے ہیں، باقی یہ 2-4 ہاکس جو اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کو بھی جب راتب ڈال دو گے تو یہ بھی ہٹ اٹھ جائیں گے. اب امید تو یہ تھی کہ میاں شہباز شریف جو معاملات کو کنٹرول کر لیں گے اور پچھلی تنخواہ پر گزارا ہوگا تو چلو کوئی ان کا کوئی پیچ اپ ہو جائے گا اس کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ. لیکن اب ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. مریم نواز اس کے مولوی فضل الرحمان کے پیچھے لگ کے اس طرح کی جذباتیت اس نے پیدا کر لی ہے، اس طرح کی اس میں لے آئی ہے اسٹیج پہ معاملات کو کہ اب اوپر والے ہیں وہ خوش نہیں ہیں اس سے، کم از کم یہ تو میں بات صاحب آپ کو بتا دوں. اب ان کی کیا خواہش ہے؟ انہوں نے عمران خان کو سب سے پہلے تو ریئلائز کرا دیا نا کہ بھائی جان آپ اب جو ہے نا وہ اس طرح کے فاسٹ بالر نہیں رہے جس طرح کے کبھی تھے. آپ تو اول تو آپ ایک ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، تو اس میں کمپرومائز تو کرنے پڑتے ہیں. تو کمپرومائز یہ ہے کہ آپ ایک پارٹی اپنے ساتھ ملائیں تاکہ ہم مستقبل میں اس کی مدد سے جو 18ویں ترمیم کا یہ جو کنجر خانہ ہے نا، اس میں جو چیزیں ہمارے لیے بڑی پریشان کن ہیں اور آپ کے لیے بھی ہیں ان کو نکال سکیں. ادروائز ہم ان کو نکال نہیں سکتے. اور وہ پارٹی ہے پیپلز پارٹی. زرداری صاحب ایک زرداری صاحب پر بھاری، بڑے ٹھنڈے مزاج کے کھلاڑی ہیں. تو اتنے ٹھنڈے ہیں کہ آپ ان کے قریب بیٹھیں تو آپ کو سردی لگنے لگ جائے، کپ کپی تاری ہو جائے آپ. اتنا ٹھنڈا بندہ وہ. اس نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ہمارے جو مقدمات ہیں بس ان کو لمبا کرتے رہو، ہم آپ سے کون سا کہہ رہے ہیں ختم کر دو، لمبا کرتے رہو، تماشا لگا رہے. اور یہ جو سندھ میں ہے ادھر پلیز ہمیں تنگ نہ کرو کہ ہمارا خرچہ پانی سارا ادھر سے چلتا ہے سارا کچھ، تو ادھر نہ توجہ کرو، اب اپنے کام باقی ہم حاضر ہیں ہر طرح جس طرح خدمت کرو گے. تو مجھے ایسا لگتا ہے، ایسا گمان گزرتا ہے کہ شاید کوئی چھوٹا موٹا پیچ اپ اگر ہو گیا زرداری کے ساتھ، اس صورت میں اگر اس شرط پہ بھی ہو گیا کہ یہی اپنا سینٹ کے چیئرمین بنے، اپنے گیلانی صاحب بھی بنے، تو بھی یہ ووٹنگ میں حکومت کے حق میں جائیں گے. اور وہ جو پرانی رائیولری ہے ان کی اور نون لیگ کی، تو وہ کہیں گے دیکھیے جی ہم نے یہ کیا، آپ نے فلاں موقع پہ میری بیوی کی تصویریں شائع کی تھیں، تو وہ کہے گا جی تم نے یہ کیا تھا. تو پھر وہ پرانی باتیں، یعنی جو دونوں طرف کے ہاکس ہیں جو اس وقت ریت میں سر دے کے بیٹھے ہیں انہیں ایکٹیو کیا جائے گا اور مار دارا تیری ایسی تیسی ہے، تیری ایسی تیسی. آج آپ نے دیکھ ہی لیا نا ان کا اصلی چہرہ، جو آج انہوں نے جو زبان یہاں استعمال کی ہے پارلیمنٹ کے بعد جہاں بیچارے اپنی اس کا تباہی کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے. تو معاملات کچھ ایسے الجھے ہیں جی کہ اب عمران خان کو یہ ٹھیک ہے یہ بینڈ بجتا رہے کرپشن کا، اور کاروائی وہ اگر عمران خان چاہتے ہیں نا کہ وہ کرپشن کے خلاف کاروائی کریں کرپٹ لوگوں کے خلاف، تو ان کو ایک وقت میں سارے محاذ
نہیں کھولنے. جو سیانے ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جان آپ ایک وقت میں ایک بندے کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیں اور دوسروں کو رگڑا دے دیں. جب آپ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے اس کو بھی آپ پھر رگڑا دے دیں، وہ دوسرے تو بیچارے اپاہج ہو ہی چکے ہوں گے. میری بات امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ گالی گلوچ تو چھوڑیں، یہ تو خیر ہماری سیاست کی روایات ہے، اور یہاں راتوں رات بیانات بھی واپس ہو جاتے ہیں. اور یہ تو ایک سیدھی بات ہے نا، جو ایک فقرہ جو کہا جاتا ہے کہ میرے بیان کو صحیح طرح سے نہیں پیش کیا گیا، توڑ موڑ کے پیش کیا گیا، اصل میں میرا مقصد یہ نہیں تھا. تو یہ اب کوشش کی جائے گی، آپ جنہیں امپائر کہتے ہیں وہی یہ کریں گے کہ وہ کہیں گے، وہ خان صاحب سے اب کہیں گے کہ جناب بات یہ ہے کہ اگر اس کو کنٹینیو کرنا ہے معاملے کو، اور کو ملک کی بہتری چاہتے ہیں، تو ہمارا تو انٹرسٹ ہے کہ 18ویں ترمیم میں، تو اس کو کروانے کے لیے ہمیں بہرحال اس کو بادل نخواستہ آپ قبول کر ہی لیں زرداری کو. باقیوں کو بھی تو کیا ہوا ہے، ایم کو بھی کیا ہوا ہے زرداری. ایم کا اگر ماضی دیکھا جائے تو یار اس سے بڑا تو نہیں ہے، کرپشن ہی کی ہے نا. یہ تو قتل و غارت کری اور مار دھاڑ اور ملک کے خلاف بغاوت. جیسے آپ سے یہ ایک زرداری سے امید تو نہیں نہ کریں گے کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی راز ہی ملک کو دے دے گا یا یو این او میں کیا اپیلیں شروع کر دے گا. ایک ہاتھ سے آگے وہ نہیں جائے گا. تو اب یہ چاہ رہے ہیں جناب کہ خان صاحب اور اس کا کوئی چھوٹا موٹا پیچ اپ ہو جائے، تاکہ چت بھی میری پٹ بھی میری اور ٹیاں میرے باپ کا. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.